سب سے پہلے میں اپنی اس ذات میں اللہ کا خلیفہ ہوں. مجھے اس نے ہاتھ دیے ہیں، مجھے اس نے پاؤں دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، دماغ دیا ہے. یہ سب میرے پاس اللہ کی امانت ہے، میں مالک نہیں ہوں. در حقیقت یہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے. وہ میں کون ہوں؟ وہ میری ایگو ہے، وہ میری خودی ہے، وہ خودی، وہ انا. یہ ہے در حقیقت وہ شے کہ جو پوزیس کرتی. میں کہتا ہوں میرے ہاتھ، میرے پاؤں، میرا جسم، میرا دل، میرا دماغ، وہ میں کون ہے؟ اس کو ہم پڑھ چکے ہیں، کیونکہ آیا ہے کہ در حقیقت انسان جو ہے اپنے آپ کو ان مادی غلافوں سے تعبیر کر بیٹھتا ہے. مین ان ہز اگنورنس آئیڈینٹیفائز ہمسیلف ود دی میٹیریل شیٹس وچ انکمپاس ہز ریئل سیلف. ایک ریئل سیلف ہے اندر، یوں سمجھیے کہ یہ فرض کیجئے کہ ایک سریا ہے، اس کے اوپر آپ کپڑا لپیٹ دیتے ہیں، تو گویا کہ میری اس انا پر پہلا کپڑا تو میرا جسم جو ہے وہ لپٹا ہوا ہے. پھر اس جسم کے گرد کچھ مال و اسباب ہے، گھر ہے، یہ میری ملکیت میں دیا گیا ہے. یہ مادی غلاف ہے جن میں میری اصل انا، میری خودی، میری اصل سیلف جو ہے وہ لپٹی ہوئی ہے. تو مین ان ہز اگنورنس، انسان اپنی جہالت میں، لا علمی میں اپنے آپ کو ان مادی غلافوں سے تعبیر کر بیٹھتا ہے جو اس کی اصل شخصیت کے گرد جو ہے لپیٹ دیے گئے ہیں. Man in his ignorance identifies himself with the material sheaths which encompass his real self. اور اسی کو قرآن مجید میں سورہ حشر میں کہا گیا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. اپنے آپ سے کس چیز سے غافل کیا؟ کیا انسان اپنے جسم سے غافل ہوتا؟ کبھی بھی نہیں ہوتا. ذرا سی پھنسی نکل آئے تو دوڑتے ہیں آپ علاج کے لیے، اینٹی بایوٹکس لیے جا رہے ہیں اور یہ کیا جا رہا ہے، وہ کیا جا رہا ہے، بلڈ ٹیسٹ ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. دانت میں درد ہو گیا تو چاہے رات کا 1 بجے آپ پہنچے اور کنڈے کھٹکھٹا رہے ہیں ڈینٹسٹ کے. تو جسم سے تو انسان کبھی غافل نہیں ہوا. پیٹ کھانے کو مانگتا ہے تو آپ اس کی سیوا کرتے ہیں. آپ کے جسم میں اور تقاضے ہیں، آپ ان کو بجا لاتے ہیں، پورا کرتے ہیں. اپنے جسم سے کبھی غافل نہیں ہوا انسان. اور پھر اسی طریقے سے اپنی مادی ضروریات کو، چھت بھی چاہیے کوئی سر کے اوپر، کوئی یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے. اس سے کون غافل؟ غفلت کس چیز سے ہے؟ وہ ہے انا، وہ میں، وہ جو میرے اندر ہے اصل روح ربانی. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اسی کو اقبال نے خودی سے تعبیر کیا ہے. اسی کو آپ انگریزی میں سیلف کہتے ہیں، جس کو کہ اڈ اور لیبیڈو، اور پھر اس کے اوپر سیلف، اور اس سے بھی اوپر پھر ایک سپر سیلف بھی ہے. یہ فرائڈ نے تجزیہ کیا انسانی کی باطنی شخصیت کا کہ ایک حیوانی تقاضے ہیں، اس کے اوپر اس کی خودی ہے، اور خودی کے اوپر ایک اور خودی ہے. میں اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں ان چیزوں کو بیان کرتا رہا ہوں. لیکن یہاں جو مطلب کیا ہے، سب سے پہلے تو اپنی جان کو کھپاؤ اللہ کی راہ. اللہ نے تمہیں صلاحیتیں دی ہیں تو اللہ کے دین کے لیے سوچو کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، کس طرف جاؤں، کدھر دیکھوں، کسے آواز دوں. اے ہجوم نامرادی، دل بہت گھبرائے ہے. یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کے خلاف بغاوت ہے، یہ اللہ کے احکام توڑے جا رہے ہیں، یہ شریعت کے احکام پاؤں تلے روندے جا رہے ہیں، یہ اللہ کی کبریائی کو چیلنج کر دیا گیا ہے. اللہ کی حاکمیت کے خلاف انسان حاکمیت کا مدعی بن کر کھڑا ہو گیا ہے. اب اس میں سوچے، غور کرے، فکر کرے. جو صلاحیت اللہ نے دی ہے غور و فکر کی ہے تو اس میں کھپائے. جسم و جان میں اگر کوئی ہے بھاگنے دوڑنے کی صلاحیت، وہ اس کام میں لگائے. تو سب سے پہلے تو جو کچھ اللہ نے پہلی امانت ہمیں دی ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے. اس کے بعد جو بھی اللہ نے مال دے دیا ہے، مال ہے، اولاد ہے، اللہ اولاد کو کھپائے اللہ کی راہ میں. ان کے لیے اعلیٰ دنیاوی کیریئرز کے بارے میں نہ سوچے. 15 ہزار کی فیسیں دے کر ایسے اسکولوں سے نہ پڑھوائے کہ جس سے اس کا جو دنیاوی مستقبل ہے وہ ذرا روشن تر نظر آ رہا، بلکہ یہ ہے کہ انہیں تیار کرے اللہ کے دین کے لیے، اس کے خادم بننے کے لیے، اس کے مجاہد بننے کے لیے، اس کے سپاہی بننے کے لیے. تو کھپاؤ. اللہ نے تمہیں اولاد دی، تو مال دیا ہے، ان مال کے ذریعے سے. اور ویسے بھی یہ ہے کہ مال اور جان جو ہے، جو میں نے کہا کہ یہ انفاق مال اور بذل نفس، یہ دونوں انٹر کنورٹیبل ہیں. آپ اپنی صلاحیتوں ہی سے تو پیسہ کماتے ہیں. کوئی شخص جو ہے وہ اپنی جسمانی جو ہے قوت کو استعمال کر کے پیسہ کما رہا ہے، وہ مٹی کھود رہا ہے یا اینٹیں ڈھو رہا ہے،
کسی شخص نے ذرا کوئی ایکسپرٹیز حاصل کر لی ہے، کوئی خاص صلاحیت حاصل کر لی ہے، قانون پڑھ لیا ہے، وہ قانونی صلاحیت کو استعمال کر رہا ہے، بیچ رہا ہے۔ ہر شخص جو ہے اپنی صلاحیتوں کو بیچ رہا ہے۔ ایک ڈاکٹر دکان سے جا کر بیٹھا ہوا کلینک، اب وہ انتظار میں ہے مریض آئے گا تو وہ اپنی جو صلاحیت ہے وہ اس کے عوض اس سے پیسے لے گا۔ تو در حقیقت جو کچھ ہمارے اندر ہے اس کو ہم پیسے میں کنورٹ کرتے ہیں، اور پیسے کے ذریعے سے بڑی صلاحیت خریدی جا سکتی ہے۔ پیسے کے ذریعے سے بڑے وکیل کو آپ ہائر کر سکتے ہیں، پیسے کے ذریعے سے بڑے ڈاکٹر سے جا کر آپ مشورہ کر سکتے ہیں، پیسے کے ذریعے سے آپ بڑے انجینئر کو ملازم رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ انٹر کنورٹیبل کموڈیٹیز ہے۔ تو انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، جو بھی کچھ تمہیں اللہ نے دیا ہے تم اس کے مالک نہیں ہو نمبر 1، بلکہ خلیفہ ہو۔ خلافت بھی تم نے خود حاصل نہیں کی ہے، یہ بھی تمہیں دی گئی ہے، بلکہ میں نے لفظ استعمال کیا تھا، آج میں سمجھتا ہوں بہتر ٹھونسی گئی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت تخلیق کے اندر ہمیں پیدا کیا اور ہم پر خلافت کا تاج رکھ دیا، تو یہ تو گویا کہ ہمیں دیا گیا ہے، اس لیے کہ آزمائش ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی تو ہمارے لیے کوئی بڑی آزمائش نہیں تھی، اب یہ آزمائش ہے۔ تم خلافت کا حق ادا کرتے ہو یا مالک بن بیٹھتے ہو؟ اگر مالک بن بیٹھتے ہو تو تم باغی ہو، تم نے تو اصل مالک اور اصل حاکم کے خلاف بغاوت کر دی۔ تو اپنی ذاتی جسمانی صلاحیتوں سے لے کر جو بھی کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے، اگر تمہیں کوئی اختیار دے دیا ہے، کوئی اقتدار دے دیا ہے، کوئی حیثیت دے دی، کوئی وجاہت دے دی ہے، کوئی لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، کوئی لوگ آپ کی بات، اس سب کو استعمال کرو، خرچ کرو۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ۔ اب دیکھیے جب یہ دو مطالبے آئے، اب اس کے بعد کیا فرمایا؟ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر۔